बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करना है जी। प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं, सब दुनिया को मालूम है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त पाकिस्तान में है, रावलपिंडी इस्लामाबाद। बंद कमरों में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा चहमगोइयां भी हो रही हैं और परेशानी का आलम भी बहुत ज्यादा है। दिमाग, आला तरीन दिमाग इकट्ठे हैं, सियासी गैर सियासी सारे के सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इस उफ्ताद से कैसे निपटा जाए। और क्योंकि ये उफ्ताद आनी तो है और बहुत ज्यादा प्रेशर जो आना है, उस प्रेशर को कबूल नहीं कर सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रेशर आना है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सख्त नहीं है। और उसकी वजह यह है, एक तो सख्त नहीं है, दूसरा वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, वाशिंगटन जानता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी उनकी टेलीफोन कॉल का किस शिद्दत के साथ इंतजार करता है और किस शिद्दत के साथ वो बेचैन रहता है। और जब फोन कॉल चली जाए तो फिर कितनी बर्क रफ्तारी से उस पर अमल किया जाता है। ये तो अपनी जगह पे मौजूद है मामला। और अब इन्होंने एक टारगेट सेट किया है और वो ये, और ये खासतौर पर इस पर नून लीग जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नून लीग को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। और वो एक तो फौजी क्यादत को बहुत ज्यादा एक आने वाले दिनों में उनको बहुत ज्यादा मिलाइन करेगी, उसको अंडर प्रेशर रखेगी। और हो सकता है कि मियां साहब जो हैं या उनके कोई माउथ पीस जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ वो जो सीने में राज हैं वो सो कॉल्ड राज जो हैं वो उगलना शुरू कर दें। उसका वाहिद मकसद ये होगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और GHQ, उनको जो टेलीफोन कॉल आनी है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कॉल इधर नहीं आएगी, क्योंकि नून लीग और ये समझते हैं कि ये शायद कॉल हमें आएगी और शहबाज शरीफ साहब ये कॉल वसूल करेंगे या इसहाक डार साहब ये कॉल वसूल करेंगे। नहीं, उनको कॉल नहीं आएगी, कॉल वहीं जाएगी जहां पहले गई थी। और दिन के जरिए पहले उन्होंने ये सारे का सारा खेल खेला एक गलत और झूठ पे, और अब वहीं कॉल जाएगी और वहीं से ये सारी चीजों ने ठीक होना है, उन्हीं से वो ठीक करवाएंगे। क्योंकि वहां पे असल उनको भी पता है, क्योंकि वाशिंगटन को भी पता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों को भी पता है, और वो तयशुदा असूल मौजूद हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है इस वक्त, तो इन्होंने अब एक और काम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हर्डल है अदलिया। अदलिया बहरहाल हर्डल मौजूद है, एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वो है कि अब क्योंकि अभी तकरीबन 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आना है, और उसके बाद जाहिर है जब आपको मालूम है कि जब सदर अमेरिका के आते हैं तो वो कोई 12-14 हजार की एक स्टैब्लिशमेंट भी लेके आते हैं अपने, वो अपॉइंट करते हैं मुख्तलिफ पूरी की पूरी जो जिनके जरिए उन्होंने अमूर ममलकत चलाने हैं। कोई 12-14 हजार के करीब अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। उससे पहले ब्रीफिंग्स जो हैं वो हो चुकी और स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इनके पास ये समझते हैं कि इनके पास है 20 जनवरी तक का वक्त है, तो 20 जनवरी तक हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने ये सोचा है कि इमरान खान साहब को 20 जनवरी तक सजाएं जो हैं वो जल्दी जल्दी सजाएं सुनवा दी जाएं और तमाम मुकदमात में फिक्स कर दिया जाए। और फिर इनकी एक बहुत बड़ी इस वक्त कोशिश है, उस कोशिश में वजीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा आसिफ साहब और फिर इरफान सिद्दीकी साहब और फिर जावेद लतीफ साहब, यानी कि जो इनके बहुत ज्यादा करीबी हैं, एक तो फॉर्म 47 वाले बहुत ज्यादा, और दूसरा मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के जो हैं राइट लेफ्ट हैं, वो जितने भी माउथ पीस हैं वो खा मीडिया में हैं, खा वो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा एक खास फोकस कर रहे हैं। और वो फोकस यही कर रहे हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में फौरी फौरी ये मामला जाना चाहिए और 9 मई के मामले में इनको सजा देनी चाहिए और फौजी अदालत में जाएं, फौजी तहवील में जाएं और एक तो उस केस में फिक्स करते हैं। कम अज कम वो कहते हैं जी 14 साल तो सजा फिर इनको होनी चाहिए। लेकिन ये कब करवाना चाह रहे हैं? 20 जनवरी से पहले पहले करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको अभी सुनाऊंगा, राना सनाउल्लाह साहब भी इसमें शामिल हैं जी, आजम नजीर तारड़ साहब भी यकीनन होंगे, सारे के सारे जो हैं बहुत ही जो इनकी किचन कैबिनेट है वो सारी की सारी इसमें शामिल है। और नंबर 1 तो ये कि 20 जनवरी से पहले पहले सारे मुकदमात में जो है वो उनको सजाएं सुनवा दी जाए। इरफान सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे हैं, वो भी गुफ्तगू उनकी भी मौजूद है। तो एक तो ये कर रहे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब चूंकि
انہوں نے کہا یہ تو اب فطری سا پیریڈ ہے، تو 20 جنوری تک ویسے ہی یہ مقدمات نمٹائے جا رہے ہیں۔ ان کی گفتگو سنوانے سے پہلے ایک اور جو ہرڈل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے جی، اس کی جرح مکمل ہو چکی ہے۔ کل ان کی جرح مکمل ہوئی اور 35 گواہ آئے تھے، لیکن اس کیس میں ہے کچھ نہیں، اور اس کیس میں اب تک کے جتنے بھی گواہان آئے ہیں ان میں سے کسی نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی، اور نہ ہی اس میں کسی نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے، اور نہ ہی اس میں یہ کسی نے کہا ہے کہ، اور وہ کہ حقیقت ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے باہر سے آئے اور وہ گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور وہ 15-20 ارب روپے منافع کے ساتھ وہ پیسے چلے گئے سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو۔ یہ قاضی صاحب نے آ کے ابھی کیا، تو اس میں بھی اس میں کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں پیسے آئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئے 190 ملین پاؤنڈ، تو اس میں ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن چونکہ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ احتساب عدالت کے جج جو ہیں وہ اس معاملے میں مجبور ہیں، بہت زیادہ مجبور ہیں، اور انہیں بس حکم ہے کہ آپ نے سزا سنانی ہے۔ لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ 3 دفعہ جج تبدیل ہو چکے ہیں، اور جج جو ہیں، کیونکہ ایک دفعہ بشرا بی بی نے یہ کہا تھا اور عمران خان صاحب نے کہا تھا جج صاحب سے کہ یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، میں بھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواؤں گا، آپ بھی مجھے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور آپ نے اس معاملے میں مقدمے میں کچھ پریشر قبول نہیں کرنا۔ تو وہ جج صاحب انہوں نے معذرت کر لی تھی، وہ پھر چلے گئے تھے اور انہوں نے وہ مقدمہ دوبارہ نہیں سنا۔ پھر دوبارہ جاوید ناصر رانا صاحب کو لایا گیا کہ جی انہی سے سنواتے ہیں، تو ادھر بھی یہی حال ہے۔ تو جرح مکمل ہو گئی ہے اور اب 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ فراہم کرنا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا اور بریت کا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ بریت کا کیس کو سنیں، اور بریت کے اس کے بعد اب دوبارہ واپس بھیج دیا گیا ہے کہ جی آپ اس کو دوبارہ جائزہ لیں اور میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور اس لیے اب یہ جو معاملہ ہے یہ اب رکے گا، اور یہ فوری القادر ٹرسٹ میں شاید یہ کیس سزا نہ سنا سکیں، اور پہلے وہ بریت کا معاملہ جو ہے کہ اس کیس میں جان ہی نہیں ہے، جب جان نہیں ہے تو پھر آپ کس صورت میں اس کو ٹرائل کر کے اور بلا وجہ سزائیں سنانا چاہتے ہیں۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آ چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ضمانت پر رہائی جو ہے تو شخانہ والی وہ بھی کیس لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی ان کی ضمانت 100% یقینی ہے۔ جب یہ دو کام ہونے ہیں تو عمران خان صاحب کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب صرف ایک مقدمہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے 9 مئی کا۔ تو 9 مئی کے مقدمات میں جو ہے وہ رانا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اب اس میں بہت جلدی اس پہ سزائیں ہو جانی چاہیے۔ آپ کو میں ایک سنواتا ہوں جی، اسی سلسلے میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو، تو آپ بھی سنیے ذرا، اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، یہ 20 جنوری 2025 سے پہلے سارا کچھ نپٹا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھانا ہے جنوری میں، اور سوچ یہ ہے کہ چلیں اگر اوتھ اٹھاتے بھی ہیں 20 جنوری کو تو 1-2 مہینے تو اور لگیں گے سارے معاملات کرتے کرتے، تو ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں جس میں شاید اس سے پہلے کوئی پریشر نہیں آئے گا، اور وہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، تو ان 4 مہینوں میں سب چیزیں لپیٹ لی جائیں۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو عمران خان کے کیسز ہیں یہ 3-4 مہینے میں اب آپ ان کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے جائیں گے، خاص طور پہ 9 مئی والے کو؟ نہیں مالک صاحب، یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 یا 3 بڑے کیسز ہیں، انہوں نے اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے، اگلے 2 ماہ میں فائنل ہو جانا ہے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب اس کیس کو فائنل کر دیا جائے، اور 9 مئی کو، اور یہ چاہتے یہی ہیں، عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا، خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ اب وہ سارے کا سارا پریشر ڈال رہے ہیں جناب جنرل آصف منیر صاحب پہ کہ جناب یہ معاملہ فوری طور پہ آپ ٹیک اوور کریں اور ان کو فوجی عدالت سے سزائیں دلوائیں، تاکہ جو ہے معاملہ ہی ختم ہو۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ کیس فوجی عدالت والا ہوتا تو اب تک کب کا یہ کر چکے ہوتے، اس کے باوجود کہ
غیر آئینی بینچ بھی بن چکا ہے, غیر آئینی عدالت بھی بن چکی ہے, تو مجھے لگتا نہیں ہے. پھر ایک اور بات کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ اس میں سب کچھ معاملہ ہے, پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں دیا جا رہا, اور یہ جو 10 سال کا پلان ہے اس 10 سال کے پلان کے مطابق صرف اور صرف شریف خاندان اور جو جاتی عمرہ فیملی ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب جو پیپلز پارٹی, کیونکہ پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب وہ غائب ہیں اور ان کے پاؤں پہ فریکچر آیا ہوا ہے, دبئی میں ہیں اور پاکستان میں نہیں ہے, تو یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا, تو سلیم مانوی والا بہت ہی امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا بل ہے اور یہ سارے کہاں سے آئے, خود سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان پہ بھی ڈسکشن تھی, مگر یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کتنا ٹرم ہوگا, کیا ہوگا. وہ کلیئرٹی کچھ عرصے میں آئی ابھی, تو وہ اور ججز کی جو تعداد بڑھانی تھی وہ تو ہمیں پتا تھا 26 امینڈمنٹ کے بعد کہ یہ بلز آنے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل آنا ہے, یہ ساری چیزیں آنی ہیں. ان کا تو ہمیں آئیڈیا تھا, ان کا بھی آئیڈیا تھا, مگر مور اور لیس آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈریون بلز ہوتے ہیں. وہی آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کی ٹرم تھی, ان کی ایج بڑھانی تھی, تو وہ انہی کی ریکویسٹ پہ وہ بل آیا تھا. تو بیسیکلی تو یہ بل انہی کی ریکویسٹ پہ آئے تھے اور ہم نے ان کو انٹرٹین کیا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے تئیں انیشیٹو نہیں لیا, ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کی, یہ آن ریکویسٹ آپ بلز لائے تھے. دس از واٹ آئی فیل, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایج بڑھانی تھی تو انہی کی ریکویسٹ تھی کہ ایج بڑھا دیں, اس دفعہ بھی انہی کی ریکویسٹ ہے کہ ٹرم بڑھا دیں. تو یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس جو بھی وہ فیل کرتے ہیں دے ریکمینڈ ٹو اس, اینڈ وی یوزلی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن ٹو دس. سو بیسکلی یو ہیو نو آبجیکشنز, اور جس طرح رضا ربانی نے کہا آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی نہیں بھیجا, غور و فکر بھی نہیں کیا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے نظام کے لیے, اداروں کے لیے, سیاست کے لیے. یو ور آسکڈ اینڈ یو ڈیلیورڈ. نہیں, اس پہ دیکھیں کیا آپ ڈیبیٹ کریں گے. 3 سال کی ٹرم تھی, ایک زمانے میں 4 سال کی ٹرم تھی, ہم نے 4 سال کی. اب وہ 5 سال کی ٹرم کرنا چاہتے ہیں, تو دے وانٹ ٹو ہیو مور لانگر ٹرم فار دا سروسز چیف. تو ہم نے اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی تھی کمیٹیز میں. مطلب اٹ از سم تھنگ دیٹ اٹ از دیئر ریکوائرمنٹ, اٹ از ناٹ آر ریکوائرمنٹ دیٹ اٹ شوڈ بی 3 years اور 1 year اور 5 years اور 4 years. تو ہماری طرف سے کوئی اس پہ سچ کوئی ایشو نہیں تھا. یہ آپ نے سن لیا جی کہ یہ جو بل آیا تھا, یہ ایج پہلے ایج بڑھانے کا بل, وہ بھی وہاں سے آیا, یعنی کہ راولپنڈی سے آیا, اور دوسرا جو بل آیا ابھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن یعنی کہ 3 سال سے 5 سال, یہ بھی بل وہیں سے آیا, اور اس پہ بھی بحث کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اور کہیں بھی اس کو نہیں بھیجا گیا. تو یہ اہم نوعیت کے معاملات ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی, دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. اور ابھی گیم آن بھی ہے اور گیم میں تیزی بھی آ گئی ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.